اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن عظیم کے 16ویں رکوع کی 8 آیات مبارکہ اللہ رب العزت کی ڈیوائن فیلوشپ یعنی ربانی رفاقت کا اظہار ہیں، جن کا خصوصی تذکرہ حضرت ابراہیم کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ جن جن باتوں میں ان کو آزمایا وہ اس پر پورے اترے۔ یوں اللہ پاک نے انہیں خوش ہو کر نوع انسانی کا امام بنایا۔ ہر شخص اگر رب کی ہر آزمائش پر پورا اترے گا تو اللہ رب العزت اسے ایسی ہی عزت دے گا، رفاقت کا شرف بخشے گا۔ رکوع کے آغاز میں اللہ پاک بنی اسرائیل کو ان کے انعام اور فضیلت یاد دلا رہے ہیں۔ انہی کو بنیاد بنا کر یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈر کر رہو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی قسم کی سفارش یا فدیہ فائدہ نہیں دے سکے گی، نہ ہی کوئی مدد ملے گی۔ ہاں، جو لوگ امتحان اور آزمائش میں پورے اتریں گے وہی ربانی رفاقت کے حقدار ٹھہریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعہ سے مزید یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان کی تعمیر کردہ رب کی رہائش گاہ کو زیارت اور امن کا گھر بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے اس گھر کو پاک رکھو، طواف اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ پھر اسی رکوع میں اپنے رفیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوبصورت دعا کا تحفہ عنایت فرمایا، اے میرے پروردگار، اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، یہاں کے آباد کاروں کو پھلوں کا رزق عنایت فرما۔ بیت اللہ کی تعمیر کے دوران یہ دعا مانگی جا رہی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، ہمیں اپنا مطیع بنائے رکھ، ہم دونوں کی نسل سے فرما بردار امت پیدا کرنا، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے رحم فرمانے والا ہے۔ رکوع کے آخر میں ربانی رفاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر مزید یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہماری نسل میں سے ایک رسول مبعوث فرمانا جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی رفاقت نصیب فرمائے اور حکمت کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔